پی ٹی آئی ایک بار پھر سے 8 فروری کو احتجاجی سیاست کرنے جا رہی ہے، لیکن سر عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کا آخر ہدف کیا ہے؟ سر ٹیبل ٹاک بھی تو ہو سکتی ہے نا بیٹھ کے، ضروری ہے کہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں، کوئی بھی شخص خام خواہ نہ ہی احتجاج کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو، لوگوں کو، اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا احتجاج، میں کامن آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو بطور ایک جماعت جس تکلیف سے، جس ایذا سے، جس حکومتی ریاستی جبر سے گزر رہے ہیں، اس کی تو مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جب آپ ہزاروں لوگوں پہ ایف آئی آر دیں گے، کسی بھی شخص کو، معاشرے کے کسی بھی کمپوننٹ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، حق کو حق کہنا ختم کر دیا جائے گا، سچ بات کہنا ایک جرم بن جائے گا، تو وہاں عوام کے پاس احتجاج کے علاوہ راستہ کیا رہتا ہے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی ایم کیو ایم کے ایک رہنما کے حوالے سے گفتگو کی، میں بڑا حیران تھا کہ ایک طرف اس ملک میں اربوں روپے خرچ کر کے شادیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گل پلازا میں لوگ زندہ جل رہے ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ کوئی حکومت سندھ، اور حکومت سندھ کس کی ڈومین میں آتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے۔ یہ اتحادی جماعتیں، اور وفاقی وزیر اگر آج خود سراپا احتجاج ہے تو وہ کس کے خلاف سراپا احتجاج ہے؟ یہ پاکستان کی قوم کو جو بے وقوف سمجھنے کا اور بے وقوف بنانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا پچھلی 4 دہائیوں سے، وہ قریب الختم ہے۔ ہر شخص کو اندازہ ہو گیا ہے، ہر شخص کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ ان کے مسائل کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں تک جاتی ہے، کون ہے ان ساری خرافات کا ذمہ دار؟ یقیناً وہ حکمران جو 43-45 ایئر سے مختلف صورتوں میں اقتدار میں رہے۔ آج وفاقی وزیر صاحب بیٹھ کر جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھ جیسا ہر شخص ہنستا ہے اس بات پر کہ یہ کس سے احتجاج کر رہے ہیں بھائی؟ یہ ایم کیو ایم تو ہمیشہ ہر حکومت کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، مطلب یہ نظام کے وہ ٹکرائے ہوئے لوگ ہیں جو نظام کے مال غنیمت پر اپنی سر ایم کیو ایم کی تو آپ کے ساتھ بھی رہی تھی نا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہی تھی، تب وہ اچھے تھے سر؟ میں اچھے اور برے کی تو بات نہیں کر رہا نا، میں بات یہی تو کر رہا ہوں کہ یہ ہر اقتدار میں ساتھ رہے ہیں اور ان کے پاس کراچی کا مقدمہ، یہ مطلب وہ وکیل ہے جو ایک ہی مقدمہ 40 سال سے لڑ رہا ہے، اس کو فتح کہیں نہیں ہوتی، انہوں نے اس مقدمے کو وہ سول سوٹ اور دیوانی کا مقدمہ بنایا ہوا کراچی کے کیس کو۔ یہ خود بھی یہاں میئر رہے، ان کی خود بڑی قوتیں رہی، ہمیشہ یہ وزراء رہے، صوبائی میں بھی، فیڈرل میں بھی، لیکن کراچی کارڈ کو یہ ہمیشہ کیش کرواتے رہے۔ اگر جب تو کراچی کے لوگوں نے 8 فروری 2024 کو ان کو مسترد کر دیا، ان کو 1500 2,000 ووٹ بھی نہیں ملے، یہ تو اب سسٹم کی مالی غنیمت کے بل بوتے پر پالیٹکس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی واضح چیز عرض کرتا ہوں، تحریک انصاف 8 فروری کو اس ملک میں اس لیے پورا احتجاج کرے گی، بھرپور طریقے سے احتجاج کرے گی کہ 8 فروری وہ تاریخ ہے جس دن پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے حق کے رائے دہی کو مسترد کر کے اور ہم پر بالکل آرٹیفیشل حکومت، ہمارے اوپر وہ سلیکٹڈ لوگ، ہمارے پاس وہ ٹکرائے ہوئے لوگ، ہمارے پاس وہ مسترد لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے، جن کو پاکستان کی عوام نے بذریعہ ووٹ مسترد کر دیا تھا۔ تو ہم یہ جو ہمارا احتجاج ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی، اور وہ احتجاج تحریک انصاف نہیں کر رہی، ہر ذی شعور پاکستانی، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ ایگریکلچرسٹ ہے، وہ لیبر ورکر ہے، وہ ٹریڈ یونین سے ہے، وہ ایک کامن پاکستانی، وہ سراپا احتجاج ہے اس بات پر۔ بھئی یہ حکمران تو مہنگائی ختم کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے جب دور اپوزیشن میں تھے، یہ حکمران تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، یہ حکمران تو کہا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ آج وہ دودھ اور شہد کی نہریں صرف جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤسز میں تو بہ رہی ہیں، عام آدمی کا جو حال ہے وہ نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ مجھ سے پوشیدہ ہے۔ تو ہم احتجاج کرتے ہیں ہر اس عمل کے خلاف، ہر اس فعل کے خلاف، ہر اس ایکٹ کے خلاف جو پاکستان کی کروڑوں لوگوں کو، چند لاکھ لوگوں کا غلام بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ وہ سسٹم جسے عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، وہ نظام جو لوگوں کے لیے سکون کی بجائے تکلیف اور ایذا کا باعث ہے، وہ نظام جس نے لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ سوری سر، میں آپ کی بات کو کٹ کروں گی، ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ صوبائی وزیر پنجاب ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر آپ نے گفتگو سنی ہوگی ندیم قریشی صاحب کی احتجاج کے حوالے سے،
تو آپ بتائیے گا کہ احتجاج ان کا حق ہے یا نہیں، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں رکاوٹیں ان کے احتجاج میں ڈالی جاتی ہیں سر، جس طرح سے لاہور گئے ہیں کے پی وزیر اعلیٰ، فوڈ سٹریٹ تک وہاں پہ بند کر دی گئی تھی، کراچی میں ان کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے تھے، سر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی مہربانی میڈم، دیکھیے ندیم قریشی صاحب میرے بھائی ہیں، بہت اچھے سیاسی ورکر ہیں اور بڑا سیاست میں ان کا ایک مقام بھی ہے اور بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ پی ٹی آئی کی اس سیاست پہ بات کرنا، کیونکہ انہوں نے اس جماعت کے اندر رہنا ہے، اس لیے یہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ اس طرح کے احتجاج کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن دل کے اندر سے یہ خود اس کے حق میں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو احتجاج ہے بنیادی طور پہ یہ احتجاج آج پاکستان کے اداروں کو متنازع کرنے کی سازش ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو احتجاج ہے، اور میں حیران ہوا ہوں قریشی صاحب کا یہ سن کے کہ عوام کون سی عوام، آپ وہ جو اپنی سرکاری مشینری لے کے چلتے ہیں پشاور سے، اور کے پی کے کی عوام نے آپ کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا کہ آپ کے پی کے کی عوام کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئیں، آپ کے پی کے کی عوام کی جو وہاں پہ اس وقت جو ٹیررزم کا شکار ہے، جو اس وقت دہشت گردی انتہا پہ ہے، رادر کہ آپ ان کو محفوظ زندگیاں دیں، آج آپ ان دہشت گردوں کا نہ صرف ساتھ دیتے ہیں بلکہ آپ اپنے اداروں کو متنازع کرتے ہیں، آپ وہاں پہ سرکاری مشینری لے کے آتے ہیں، اور آپ کبھی کہتے ہیں ہم اسلام آباد کا پہیہ جام کر دیں گے، کبھی جو روشنیوں کا شہر ہے کراچی میں جا کے آپ وہاں کا پہیہ جام کر دیں گے، کبھی آپ پنجاب کے اندر آتے ہیں، پنجاب کے اندر آپ بدامنی کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بڑا واضح ہے، ہمارا موقف اس وقت یہ ہے کہ ہم پنجاب کے اندر عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، عوام کی خدمت ہماری پرائورٹی ہے۔ کبھی آپ نے ہمارے کسی لیڈر کے، چاہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، چاہے ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے ہمارے وزراء، اور بالخصوص میں اپنی وزیر اعلیٰ کا ذکر کروں گا، کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آج ہم وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں جس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، ہم ان کے آج پنکھے بند کر دیں گے، آج ہم ان کے اے سی بند کر دیں گے، آج ہم ان کا دیسی مرغ بند کر دیں گے، آج ہم ان کا جو بکرے کا گوشت جاتا ہے وہ بند کر دیں گے، آج ہم ان کی جو ایکسرسائز مشینیں پڑی ہیں وہ بند کر دیں گے، آج ان کو اتنے مشقتی ملے ہوئے ہیں جن بیچاروں کو دن رات وہاں پہ اپنی سیوا پہ لگایا، ہم ان کو وہ بند کر دیں گے۔ ہمارا موقف نہیں ہے، نہ ہمارا وہ کام ہے۔ ہمارا کام ہے اس وقت ہم نے پنجاب کے اندر ڈیلیوری پہ فوکس کرنا ہے، اور آپ نے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر ترقی کا پہیہ چلا، آج سندھ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جیسی ہونی چاہیے، آج کے پی کے اندر آواز اٹھ رہی ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز جیسی ہونی چاہیے، آج بلوچستان کے اندر آواز اٹھ رہی ہے، آج دنیا بھر میں جہاں پہ جاتے ہیں آج ہماری گڈ گورننس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور ہمارا فوکس اس وقت یہی ہے، اور ہم انتشار کی سیاست نہیں چاہتے۔ جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے بالکل ہم احتجاج کرتے تھے، لیکن ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا تھا۔ آج یہ کریں احتجاج، پرامن احتجاج ان کا حق ہے، لیکن اگر سیاسی جماعتوں کا حق ہے احتجاج کرنا، لیکن چلیں آپ پھر لیمیٹیشنز بتا دیں احتجاج کی کیا ہونی چاہیے۔ لیمیٹیشن یہ ہے نا کہ پرامن احتجاج کریں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اگر کیلو والے ڈنڈے لے کے آئیں، آپ رینجرز کے جوانوں کے اوپر آپ گاڑیاں چڑھا دیں، آپ پولیس کے جوانوں کی آنکھیں نکال دیں، آپ میڈیا کے دوستوں کے میڈیا کے اوپر آپ بچھاڑ کر دیں گالیوں کی، میڈیا کے دوستوں کے اوپر بچھاڑ کر دیں، اب تھپڑوں کی، میڈیا کے دوستوں کے اوپر گالی کو بچھاڑ کر دیں، کیا کوئی بھی ریاست اجازت دے گی کسی بھی شہری کو؟ کوئی بھی مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بالکل یہ ہمارے جیسے سیاسی ورکر بنے، اور بہت سارے اچھے سیاسی ورکر ہیں ندیم قریشی صاحب جیسے جو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے بار بار بات کی ہے کہ آئیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، یہاں پہ جو ہمارے ایم این اے ہیں جو فیڈرل کے اندر بیٹھے ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ سر عظمیٰ صاحبہ بھی تنقید کر رہی ہیں سر میڈیا کے اوپر، عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ اس وقت چاہتی ہے کہ ہم دستوں گریباں ہوں، ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے اور یہاں پہ ہم انتشار کی سیاست کریں، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ ہم اس وقت ایک ہی بات کرتے ہیں، اس پاکستان کو آگے ہم نے لے کے جانا، اور آپ پنجاب کے اندر دیکھیے یہ وہی پنجاب تھا، میں پچھلے دنوں آج چیف منسٹر صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی ہے
کہ ہم نے پنجاب کے اندر ترقی کی منازل طے کرنی ہے، ہم نے پنجاب کی عوام کی زندگیوں میں آسانی لے کے آنی ہے۔ آج ہم نے دیکھے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہم نے وہ غریب لوگ 50,000 ایسے خاندان، آج ہم ان کو ایگریکلچر زمین دینے جا رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائی جا سکے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے، اس وقت تک 1 ملین لوگوں کو ہم نوکریاں دے چکے ہیں۔ آج اب تعلیم کا شعبہ دیکھیے، آج اب صحت کا شعبہ دیکھیے، آج اب جس ڈپارٹمنٹ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اقلیت کا شعبہ دیکھیے، کس طریقے سے اقلیتوں کو جو اپنے آپ کو ہمیشہ ڈپرائیوڈ کہتی تھی، جو ہمیشہ اپنے آپ کو ولنریبل کہتی تھی، جس طریقے سے ہم نے کرسمس ہو، جس طریقے سے ہم نے گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہو، بیساکھی ہو، دیوالی ہو، چیف منسٹر پنجاب خود جا کے سب کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریے۔ سو ہمارا موقف اس پنجاب کا یہ ہے کہ کے پی کی حکومت رادر کی اس وقت انتشار کی بات کرے، دہشت گردوں کا ساتھ دے، آئے مل کے ہم اس پاکستان کی تقدیر لکھیں۔ بالکل سر، پنجاب میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ سوری میں آپ کی بات کو کٹ کروں گی۔ کے پی کے عوام جو حکومت ہے، کتنوں لوگوں کی آنکھیں نکالی، کتنے لوگوں کو گلیلوں سے آپ نے ان کو زخمی کیا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی میں کروا لوں، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ آج جب 100 سالہ تقریبات منانے جا رہے ہیں تو ہم نے عوام کو خاص کر اپنے یوتھ کو ایک شعور دیا، اپنے یوتھ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ